आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 1 साल 1 माह और 8 दिन तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहने वाले जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत कल खत्म हो जाएगी, जबकि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने आखिरी रोज का अदालती रोस्टम जारी करते हुए चेंबर वर्क किया और किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनने का कहा। जबकि कल जजेस रोस्टर के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस सुबह 10:30 बजे होगा, लेकिन इस वक्त सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी की वजह से छुट्टी पर हैं और इस फंक्शन को अटेंड नहीं करेंगे। मगर उम्रे की अदायगी से कबल लिखा गया खत मंजर आम पर आ चुका है कि जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने ना सिर्फ सियासतदानों को हरफ तनकीद बनाया है, बल्कि दबे अल्फाज में शायद साथी जज को भी पैगाम देते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 पर फुल कोर्ट मीटिंग तक किसी भी खसूसी बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली है। खत में जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से मौकफ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सेक्रेटरी को भेजे गए 23 सितंबर 2024 के मेरे खत के मंदरजात मेरी दरख्वास्त के बावजूद 19 अक्टूबर की मीटिंग के मिनट्स में दर्ज नहीं किए गए। मैं ये भी वाज़ेह करता चलूं कि फुल कोर्ट की जानिब से जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की आईनी तौसीक का तयन नहीं कर लिया जाता या सुप्रीम कोर्ट के जजेस फुल कोर्ट मीटिंग में ऑर्डिनेंस पर अमल करने का फैसला नहीं करते या जब तक चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी बहाल नहीं की जाती, मैं नई कमेटी की तरफ से बनाए गए खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में कहा है कि इन वजूहात की बिना पर मैं इस मामले में तश्कील करदा बेंच से खुद को अलग करता हूं, ताहम वसीतर अवामी मुफाद में सिर्फ आम मुकदमात की समात के लिए बेंचों की नशिस्तों में शिरकत करूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में मारूफ फलसफी मुसन्निफ और जज सर टॉमस मूर का भी एक कोट का हवाला देते हुए लिखा है कि जब स्टेट्समैन अपने अवामी फराइज की खातिर अपने जाती ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो तबाही की जाने मुख्तसर रास्ते पर अपने मुल्क की रहनुमाई करते हैं और हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर ये भूल जाते हैं कि इस मुल्क के लोग हमारे अमाल को देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। ये खत एक ऐसे वक्त में लिखा गया है जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भी रिटायर होने जा रहे हैं। वो जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं इसे किसी सूरत ताबनाक नहीं करार दिया जा सकता। वो एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट के सरबराह रहे कि जो मुकम्मल तौर पर आज हमें तकसीम दिखाई दे रही है। उनकी सरबराही में एक जमात से इलेक्शन से महज 2 हफ्ते कबल इंतखाबी निशान छीन लिया गया। उन्हीं की वॉच के नीचे एक ऐसी आईनी तरमीम लाई गई कि जिसमें MNAs और सेनेटर्स पर मुबैना जोर ज़बरदस्ती की शिकायत सामने आई। यही नहीं, बतौर चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा के कॉन्डक्ट को लेकर सियासी कायदीन, सहाफ़ी और आम शहरी सवाल उठाते रहे, हत्ता कि अपने कॉलीग्स भी। गुज़िश्ता रोज़ ही नैब तरमीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने 22 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी करते हुए बज़ाहिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के कॉन्डक्ट और फैसलों पर तनकीद की है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अपने इजाफी नोट में कहा है कि अदालती वक़ार का ये तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रह कर किया जाए। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी असूल हों, ना कि फैसले लिखने वालों की तज़हीक की जाए। तहजीब और अदालती वक़ार को मद्देनजर रखते हुए फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। 5 अगस्त 2009 को नाजरीन बराह रास्त डायरेक्टली चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात होने वाले जनाब काजी फायज ईसा का करियर हर अंदाज से मुनफरिद रहा है। 27 साल वकालत करने वाले काजी फायज ईसा लीगल कम्युनिटी में एक प्रो पीपल और प्रो कॉन्स्टिट्यूशन शख्सियत के तौर पे पहचान बना चुके थे, जिसकी बड़ी गवाही मुल्क के सीनियर वकील और माहिर कानून जनाब एतजाज एहसन साहब हैं। और इसकी वाज़ेह मिसालें जनाब काजी फायज ईसा के बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट दिए गए फैसलों में भी झलकती है। जैसा कि 15 दिसंबर 2011 बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जनाब काजी फायज ईसा ने एक फैसला दिया कि अवामी मकामात जैसे कि हस्पताल, सड़कें, कॉलेजेस और पार्क्स वगैरह ऑफिस होल्डर्स के नाम पे नहीं होने चाहिए। फरमाया कि ये मुल्क कोई किंगडम नहीं है कि ऑफिस होल्डर्स अपने नाम पे अवामी मकामात बनवाएं। ये इक़दाम मावराए आइन है और अवामी मकामात के नाम गैर मुतनाज़ शख्सियत के नाम पे होने चाहिए जिन्होंने मुल्क के लिए खिदमात सर अंजाम दी हों। वो मरहूम सियासतदान भी हो सकते हैं। अवामी मकामात अवाम के पैसे से बनाए जाते हैं, लिहाजा उनका नाम भी अवामी यगांगियत और इत्तेहाद की अलामत होना चाहिए ताकि किसी भी किस्म की कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हो, ना ही तकसीम हो। फिर नाजरीन, सितंबर 2011 चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट काजी फायज ईसा ने मस्तूंग में एक बस से 26 लोगों को उतार कर फिरका वारियत के नाम पर कत्ल कर देने पर अज़ खुद नोटिस लिया। यह अज़ खुद नोटिस अखबारी तराशों की बुनियाद पर लिया गया,
جس کا جواز فراہم کرتے ہوئے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ لکھا کہ جان و مال کی حفاظت کے اعتبار سے عوام کا اعتماد حکومت سے اٹھ چکا ہے. میں بطور چیف جسٹس مداخلت کر کے از خود نوٹس لے رہا ہوں جو کہ ہائی کورٹ کا آئینی حق ہے. اپنے فیصلے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مذہبی شدت پسندی کے اسباب اور تدارک کے لیے تجاویز بھی دیں اور واقعے کے ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا حکم بھی دیا. نومبر 2011 میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اور آئینی درخواست پہ نہایت اہم فیصلہ سنایا. بلوچستان کے کوڈ آف کرمنل پروسیجر ایکٹ اور آرڈیننس 2010 کی وہ شقیں غیر آئینی قرار دے دیں کہ جن کے تحت مقامی سطح پر ایگزیکٹو مجسٹریٹس کے پاس کیسز کی سنوائی کا اختیار تھا. جناب قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلے میں لکھا کہ مجسٹریٹس کی جانب سے کیے گئے تمام فیصلے کالعدم قرار دیے جاتے ہیں اور ایسے تمام کیسز سیشن عدالتوں میں دوبارہ سے چلائے جائیں. جو کیسز مجسٹریٹس کے پاس پینڈنگ ہیں وہ بھی سیشن عدالتوں میں منتقل کر دیے جائیں. آپ نے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ عدالتی افسران یعنی کہ ججز صرف ہائی کورٹس کی کمیٹی تعینات کر سکتی ہے, یہ انتظامیہ کا اختیار نہیں ہے. آپ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ سرکاری جگہوں پہ ماسوائے کمرہ عدالت کے اگر کسی کا ٹرائل کیا جاتا ہے تو وہ عدلیہ کی آزادی پہ حملہ تصور ہوگا. ایک اہم نقطہ اس فیصلے میں یہ بھی تھا کہ چونکہ ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی تقرریاں اور تبادلے ہائی کورٹ کی بجائے حکومت کرتی ہے تو وہ آزاد عدالت کے طور پہ فنکشن نہیں کر سکتے. یہ ایک لینڈ مارک فیصلہ قرار دیا گیا تھا جس نے حکومت کی عدلیہ میں مداخلت کا دروازہ بند کیا اور ایسے قوانین کے جن سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہو رہی تھی ان کو غیر آئینی قرار دے دیا. اس ججمنٹ کو آزادی عدلیہ اور سیپریشن آف پاورز جیسے تصورات کی ایک عمدہ ترین مثال قرار دیا جاتا رہا. پھر سال 2013 میں جناب چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت بلوچستان کی طرف سے کی گئی 270 تقرریاں کالعدم قرار دے دیں. حکم جاری کیا کہ یہ محکمانہ تقرریاں اقربا پروری نیپوٹزم اور سیاسی اثر و رسوخ کا شخصانہ ہے. ہم بلوچستان حکومت کو متعلقہ محکموں کے افسران کے خلاف انتظامی کارروائی کا حکم بھی دیتے ہیں. سال 2013 میں ہی ایک آئینی پٹیشن پہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ قاضی فائز عیسیٰ نے حکم دیا کہ سرکاری فنڈ سے حج کرنا غیر آئینی ہے. حج ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو صرف صاحب استطاعت پہ فرض ہے, لہٰذا عوام کے پیسے سے حج کا کوئی جواز نہیں ہے. جناب قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ ایک اپنے تئیں ایک علیحدہ باب ہے. کیا کیجئے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ سال 2014 سے سپریم کورٹ کے جسٹس مقرر ہوئے, تب سے 17 ستمبر 2023 تک چیف جسٹس آف پاکستان مقرر ہونے تک اور پھر اب ریٹائرمنٹ تک تنازعات میں گھرے رہے. چیف جسٹس بننے سے قبل کرپشن کو لے کر صدارتی ریفرنس اور ساتھی ججز بشمول اپنے ہی چیف جسٹس کے ساتھ تلخیاں, مخصوص سیاسی جھکاؤ کے الزامات آپ کے کریئر کا حصہ بنتے رہے. وہ جج کہ جس کے کریئر کا آغاز ایک پروگریسو پرو کانسٹیٹیوشن شخصیت کے طور پر ہوا تھا, وہ چیف جسٹس آف پاکستان بننے تک تہ در تہ تنازعات کا شکار ہو چکا تھا. دوسری بار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت خبروں کی زینت بنے جب چیف جسٹس جواد خواجہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے تلور کے شکار پر مکمل پابندی عائد کرنے کے بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے وزارت خارجہ کی طرف سے تلور کے شکار کے لیے غیر ملکیوں کو جاری کیے گئے لائسنسز منسوخ کرنے کا حکم دے دیا. اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے تھے کہ کیا بیرون ممالک کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے پاکستان میں قتل و غارت کی اجازت دے دی جائے. بیرون ممالک سے آنے والے افراد کو پاکستانی قوانین کا احترام کرنا چاہیے. اس فیصلے اور اس میں دیے گئے ریمارکس نے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پروفائل میں بہت اضافہ کیا. 2015 میں چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں فوجی عدالتوں کے قیام کے حق میں فیصلہ دیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان 6 ججوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے فوجی عدالتوں کی مخالفت کی اور یہ موقف اپنایا کہ ان عدالتوں کا قیام عدلیہ کی آزادی اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام تیسری بار 2016 میں اس وقت سامنے آیا کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ میں تعینات ہوئے فقط 2 سال ہوئے تھے اور انہیں 8 اگست 2016 کو ہونے والے خودکش دھماکے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کمیشن کا سربراہ بنا دیا جس کا کام دھماکے کی وجوہات, ذمہ داروں کے تعین کے بارے میں تفتیش کرنا تھا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں انکوائری کمیشن نے 56 روز بعد 110 صفحات پر مشتمل رپورٹ پیش کر دی. 18 تجاویز پر مشتمل یہ رپورٹ اتنی سخت تھی کہ اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے
اس پر بڑا سخت رد عمل دیتے ہوئے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اس کمیشن نے متعلقہ افراد، متعلقہ وزارتوں، محکموں اور اداروں کی جانچ پڑتال کے بعد اپنی رپورٹ میں مطالبہ کیا کہ بغیر کسی تاخیر کے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت دہشت گرد تنظیموں پر پابندی لگا دی جائے۔ رپورٹ میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا گیا کہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کلعدن تنظیم سپاہی صحابہ پاکستان، ملت اسلامیہ اور اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا محمد احمد لدھیانوی سے ملاقات کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس ملاقات کا مقصد ان کے مطالبات اور تحفظات سننا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رپورٹ میں یہ بھی لکھا کہ یہ ملک ان لوگوں کی جانب سے بنایا گیا کہ جو برصغیر کے مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنانا چاہتے تھے تاکہ وہ آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اتحاد، ایمان اور تنظیم و ضبط کا پیغام انتہا پسندی کی نظر ہو گیا ہے اور وقت کی ضرورت ہے کہ اس کی تشہیر کی جائے۔ اصل مقصد کے دوبارہ اعلان کی ضرورت ہے تاکہ بنیادی آزادی کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق جہاں اس فیصلے نے اسلام آباد میں بیٹھے بہت سے لوگوں کو ناراض کیا تو دوسری جانب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک بہت بڑے طبقے کے ہیرو بن گئے۔ حدیبیہ پیپر ملز کیس کا فیصلہ وہ پہلا کیس تھا کہ جس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مسلم لیگ نواز کی نظروں میں اصول پسند جبکہ تحریک انصاف کے سامنے متنازع جج کے طور پر کھڑا کر دیا۔ جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے حدیبیہ پیپر ملز ریفرنس دوبارہ کھولنے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نیب کی اپیل پر فیصلہ سناتے ہوئے اپیل مسترد کر دی، مگر دوران سماعت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے اہم ریمارکس بھی سامنے آئے، جیسا کہ حکم امتناع کی درخواست کے بھی 1 سال بعد نیب نے احتساب عدالت سے رابطہ کیا۔ اتنے سالوں سے نیب کیا کر رہا تھا؟ یہ کیس جب سپریم کورٹ کے پیناما کیس فیصلے کے بعد دوبارہ کھولنے کے لیے اس 3 رکنی بینچ کے سامنے ایک بار پھر آیا تو بینچ میں شامل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہمارے فیصلے میں کوئی غلطی ہوتی تو میں پہلا شخص ہوں گا کہ جو درستگی کرے گا۔ نیب نے 1229 دن بعد اپیل دائر کی، زائد المیعاد ہونے پر اپیل خارج کی گئی۔ نیب والے عدالت سے باہر جا کر تقریریں کرتے ہیں کہ کیا نیب کے کہنے پر کوئی کرپٹ اور بے ایمان ہو جائے گا؟ پہلے ثابت تو کریں کہ کوئی جرم ہوا ہے۔ آپ کے کیس کا پورا زور اسحاق ڈار کا بیان ہے، بیان بھی مان لیا جائے تو کیا ہوگا؟ بیان کے تناظر میں نیب نے چیزوں کو ثابت کرنا ہے۔ دفاع 164 کا بیان ضابطۂ فوجداری کے ساتھ کھیل ہے، خدا کا واسطہ ہے ضابطۂ فوجداری کے ساتھ کھیل نہ کھیلیں۔ اسحاق ڈار کا بیان کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد شریف خاندان 1 ارب 20 کروڑ روپے کی مبینہ کرپشن کے الزامات سے تو بری ہو گیا، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ متنازع ہو گئے۔ یہ وہی وقت تھا کہ جب اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اختلافات کے باعث اپنی سربراہی میں قائم اس 3 رکنی بینچ سے نکال دیا تھا کہ جو آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت ایک کیس کی سماعت کر رہا تھا، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کے اس اقدام پر اختلافی نوٹ تحریر کرتے ہوئے بینچ دوبارہ تشکیل دینے کے فیصلے کو عجلت اور عدالتی نظام کے لیے برا شگون قرار دیا تھا۔ البتہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی شہرت اس وقت بام عروج پر پہنچ گئی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے 2017 میں فیض آباد کے مقام پر تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے پر از خود نوٹس لیا اور پھر فروری 2019 میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی ایسا شخص کہ جو کسی دوسرے کے خلاف فتویٰ دیتا ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچنے یا اس کی راہ میں رکاوٹ آنے، اس کے خلاف انسداد دہشت گردی یا سائبر کرائم کے قوانین کے تحت مقدمہ قائم ہونا چاہیے۔ فیصلے میں عدالت نے لکھا کہ احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن یہ حق اس وقت تک تسلیم کیا جاتا ہے کہ جب تک اس سے دوسروں کے حقوق متاثر نہ ہوں۔ مئی 2019 میں فیض آباد دھرنے فیصلے کے فقط 3 ماہ بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں صدارتی ریفرنس دائر کرنے کے حوالے سے خبریں سامنے آ جاتی ہیں اور یہاں سے تحریک انصاف اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان دوریوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے جو آگے چل کر باقاعدہ ایک محاذ آرائی کی صورت اختیار کر گئی۔ یہی نہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے صدر پاکستان عارف الوی کو پہلا خط بھی لکھا گیا۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شک 116 1B کی خلاف ورزی کے الزام پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خط میں یہ کہا کہ انہیں ٹیکس حکام کی جانب سے کبھی کوئی نوٹس ہی موصول نہیں ہوا۔ دوسرا یہ کہ میرے بچے چھوٹے نہیں ہیں، تیسرا یہ کہ میرے بچے اور نہ ہی میری اہلیہ میری کفالت میں ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خط میں یہ بھی موقف اپنایا کہ مجھے حکومتی اراکین کی جانب سے آدھے سچ کی بنیاد پر بدنیتی کے ساتھ بدنام کیا جا رہا ہے جو میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ البتہ تحریک انصاف نے نہ صرف اس ریفرنس کو ٹھیک قرار دیا بلکہ اس کا بھرپور دفاع کیا۔
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے الزامات کے جواب میں ایک درخواست کے ذریعے سپریم کورٹ میں استدعا کی تھی کہ کچھ طاقتیں انہیں کسی نہ کسی طریقے سے آئینی عہدے سے ہٹانا چاہتی ہیں، جبکہ صدر مملکت عارف الوی نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے سے قبل اپنی آزادانہ رائے قائم نہیں کی تھی۔ البتہ صدر عارف الوی نے ہمارے ہی انٹرویو میں یہ مانا کہ انہوں نے قانونی رائے لی تھی اور اپنا مائنڈ میک کیا تھا۔ جج صاحب کے خلاف جو ریفرنس کیا ہے اس کے اوپر آپ کی رائے قائم ہونا ضروری ہے، تو کیا آپ نے انکم ٹیکس ریٹرنز، ان کی تمام تر ڈیٹیلز، وہ مواد پورا پڑھا بیٹھ کے؟ جو میں نے اس پہ لکھا ہے اس میں میں نے اپنا اوپینین بنایا کسی چیز پر، اب وہ کورٹ دیکھے گی۔ یہ آیا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ایوری تھنگ نے بھیجا مجھے کہ جی یہ ہے، یہ سچویشن ہے، اس کا کیا کرے، تو the بیسٹ آپشن از کہ اس کا جو فورم ہے اس میں بھیج دیا جائے۔ اونلی لیگل فورم از سپریم جوڈیشل کاؤنسل، واٹس رانگ ود دیٹ؟ دیٹس ناٹ انڈر کنٹیسٹ۔ پرابلم از سر کہ آپ نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا، اپنا مائنڈ اپلائی کیا کہ دس ریکوائرز انویسٹیگیشن، واٹس رانگ ود دیٹ؟ آئی ڈو ناٹ اسٹیبلش اے کورٹ آف لا ان مائی اون آفس۔ تو جب وہ آیا تو میں نے اس کو کہا کہ جی اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل دیکھے۔ 14 جون 2019 کو معاملے کو سننے کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا پہلا اجلاس ہوا اور پھر عدالت عظمیٰ میں جسٹس عیسیٰ پر ریفرنس کے خلاف سماعتوں میں فیض آباد دھرنا کیس کا کئی مرتبہ ذکر کیا گیا۔ 14 جون سے 27 جولائی کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نوٹس بھی جاری ہوئے اور ان سے جواب مانگا گیا، اور پھر بعد ازاں 7 اگست 2019 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خلاف صدارتی ریفرنس کو ذاتی طور پر عدالت عظمیٰ میں چیلنج کر دیا۔ 300 سے زائد صفحات پر مشتمل تفصیلی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ میرے خلاف ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے، لہٰذا عدالت سے استدعا ہے کہ میری درخواست پر فیصلہ آنے تک سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی روکی جائے۔ اور پھر 26 اگست کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ میں فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست بھی جمع کرائی۔ دوران سماعت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک کی جانب سے ججز پر اعتراض اٹھاتے ہوئے یہ کہا گیا کہ جن ججز نے چیف جسٹس بننا ہے ان کی دلچسپی ہے، اس بینچ کے 2 ججز ممکنہ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں اور ان 2 ججز کا براہ راست مفاد ہے۔ اس کے جواب میں بینچ میں شامل جسٹس طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ہم پہلے ہی ذہن بنا چکے تھے کہ بینچ میں نہیں بیٹھنا، ہم نے جو حلف اٹھایا ہے تمام حالات میں اس کا پاس رکھنا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھی جج کی جانب سے ہمارے بارے میں تحفظات افسوسناک ہیں، اور بینچ ایک بار پھر تحلیل ہو گیا۔ ناظرین، 20 ستمبر 2019 کو اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے صدارتی ریفرنس کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کے لیے نیا 10 رکنی فل کورٹ تشکیل دے دیا۔ صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران صورتحال اس وقت ایک ڈرامائی موڑ اختیار کر گئی کہ جب اس وقت کے اٹارنی جنرل انور منصور خان نے عدالت عظمیٰ کے سامنے ایک ایسا بیان دیا کہ جسے عدالتی کارروائی سے نہ صرف حذف کرنا پڑ گیا بلکہ اس کی رپورٹنگ پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ججز کی جاسوسی سے متعلق کی گئی اس بات کے بعد اٹارنی جنرل انور منصور خان پر دباؤ اس قدر بڑھ گیا کہ عمران خان حکومت نے ان سے استعفیٰ لے لیا۔ اٹارنی جنرل انور منصور کے بیان کے بعد سپریم کورٹ کے تمام ججز اکٹھے ہو گئے، اور یہ وہی وقت تھا کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں زیر سماعت تھا۔ انہیں سوشل میڈیا پر قتل کی دھمکی دی جا رہی تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے اسلام آباد پولیس کو درخواست بھی دی۔ ایک شخص مرزا افتخار نے قتل کی دھمکیاں دیں، وہ ویڈیو ریکارڈنگ تھی جو سرکولیٹ ہوئی۔ آپ کی اہلیہ مسز عیسیٰ ایف آئی آر درج کرانے گئیں، ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تھی۔ وفاقی حکومت نے وہ معاملہ ریفر کیا ایف آئی اے کو، جس نے اس میں سے دہشت گردی کی دفعات منہا کر کے اس کو پیکا کے نیچے اس ایف آئی آر کو درج کیا۔ مسز عیسیٰ نے 161 کا ضابطہ فوجداری کا بیان ریکارڈ کرایا، کوئی ایکشن نہیں ہوا وفاقی حکومت کی طرف سے۔ ماہرین کے مطابق اٹارنی جنرل کی طرف سے ججز کی جاسوسی والا بیان اور پھر آغا افتخار الدین کی دھمکی کے بعد ججز نے یہ فیصلہ کر لیا تھا شاید کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اب براہ راست کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اور پھر یہی ہوا۔ 19 جون 2020 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کی درخواست منظور کر لی۔ البتہ عدالت کی جانب سے یہ حکم ضرور دیا گیا کہ ایف بی آر 7 روز میں جسٹس عیسیٰ کی اہلیہ کو نوٹس جاری کرے اور معاملے کو التوا میں نہ ڈالے۔ عدالت کے مختصر فیصلے میں جسٹس مقبول باقر، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ افریدی نے اضافی نوٹ لکھا، جہاں تفصیلی فیصلے میں صدارتی ریفرنس کالعدم قرار دینے کی 11 وجوہات بیان کی گئی۔ وہیں اس وقت کے چیف جسٹس اور جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے فیصلے میں ایف بی آر رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ اور جسٹس قاضی فائز کا ایک فورن کرنسی جوائنٹ اکاؤنٹ تھا جو ڈکلیئرڈ نہیں تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سنے جانے والے اس ریفرنس اور بعد میں کیس کی نظر ثانی درخواست کے دوران بھی ججز کے درمیان انتہا کی تلخ کلامی ہوئی، اور اس تلخ کلامی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منیب اختر کے درمیان اختلاف کی بنیاد رکھی۔
ناظرین، نظر ثانی کیس کی سماعت کے دوران ایک موقع پر جسٹس مقبول باقر نے وکیل عامر رحمان کو یہ دلائل کو مختصر رکھنے کی ہدایت دی تو جسٹس منیب اختر بولے آپ دلائل جاری رکھیے۔ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ میری بات میں مداخلت نہ کیجیے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ یہاں کوئی ریس تو لگی نہیں ہوئی، جس پر جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ کوئی کسی خاص وجہ سے اگر تاخیر چاہتا ہے تو الگ بات ہے۔ ریفرنس کالعدم قرار دیے جانے سے لے کر جسٹس عمر عطا بندیال کے چیف جسٹس کے عہدے سے سبکدوش ہونے تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تقریباً تمام ججز کے ساتھ اختلافات رہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو کم و بیش 8 خط لکھے جن میں انہوں نے قانون اور انصاف اور عدلیہ کی آزادی پر زور دیا، لیکن پھر 17 ستمبر 2023 کو سب کچھ تبدیل ہو گیا جس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حلف اٹھایا۔ اس وقت جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کی سماعت جاری تھی اور چیف جسٹس سمیت دیگر ججز اس بات پر متفق تھے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس آگے بڑھایا جا سکتا ہے کیونکہ ایسے ثبوت ریکارڈ پر موجود ہیں، مگر جسٹس مظاہر نقوی کا یہ ماننا تھا کہ انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اسی کھینچاتانی میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا استعفیٰ ایک بہت بڑی خبر تھی۔ جسٹس مظاہر نقوی نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک خط بھی لکھا کہ جس میں انہوں نے وچ ہنٹنگ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ میرے خلاف فضول اور غیر سنجیدہ شکایات درج کی گئی ہیں، یہ شکایات عدلیہ کے خلاف بدنیتی پر مبنی ایک مہم کا حصہ ہیں۔ مگر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے استعفے کے فقط 2 دن بعد اس وقت کے سینئر پیونی جج جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور یوں یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اب اعلیٰ عدلیہ آئینی بحران کی زد میں آ گئی ہے۔ مگر مزید استعفے نہیں آئے۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں ڈیورنگ دس ٹائم مضبوط پوزیشن میں آ گئے اور پھر وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کہ جس پر جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سمیت 8 ججز نے اسٹے آرڈر حکم امتناع دے رکھا تھا، اسے 12 اکتوبر 2023 کو چیف جسٹس کی سربراہی میں سماعت کرنے والی فل کورٹ نے ایکٹ کو منظور کر لیا۔ البتہ یہ اہم ہے کہ اس ایکٹ کی منظوری کے بعد از خود نوٹس اختیارات اور بینچوں کی تشکیل سے متعلق معاملات کو چیف جسٹس کی بجائے 3 رکنی کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ That was very much appreciated۔ اب ایک طرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں کیے گئے فیصلوں کو یکے بعد دیگرے ختم کر رہے تھے تو دوسری جانب ان پر یہ الزام بھی لگایا جاتا رہا کہ وہ تحریک انصاف سے متعلق کیسز سنتے وقت تحریک انصاف کو مکمل انصاف مہیا نہیں کر رہے۔ سب سے پہلا اقدام کہ جو انہوں نے بطور چیف جسٹس لیا اسے تقریباً تمام لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور وہ فل کورٹ اجلاس کا بلانا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد 12 اکتوبر 2023 کو چیف جسٹس کی سربراہی میں سماعت کرنے والی فل کورٹ نے پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے متعارف کروائے گئے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو منظور کر لیا، لیکن پھر گزشتہ ماہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس متعارف کروائے جانے کے بعد چیف جسٹس کو وہ تمام پاورز واپس دے دی گئیں کہ جو ایکٹ میں واپس لی گئی تھیں۔ آرڈیننس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس منیب اختر کے بینچ سے ہٹائے جانے پر اور انہیں چارج شیٹ کرنے پر نہ صرف اعتراض کیا بلکہ 3 رکنی کمیٹی کا بائیکاٹ کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ وہی ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ بطور سینئر پیونی جج کیا تھا۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو معطل کیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کسی بینچ کا حصہ نہیں بنے بلکہ چیمبر ورک کرتے رہے فار اے ویری لانگ ٹائم۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ججز کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کا حوالہ دیتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ان باتوں کی یاد دہانی بھی کرائی اور اپنے لکھے گئے خط میں یہ لکھا کہ کوئی وجہ بتائے بغیر جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے ہٹا دیا گیا۔ جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے ہٹانے کی وجوہات بھی نہیں بتائی گئی، اپنی مرضی کا ممبر کمیٹی میں شامل کر کے من مرضی کی گئی جو غیر جمہوری رویہ ہے اور ون مین شو ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کا جواب بھی دیا اور بڑی سخت چارج شیٹ کی جسٹس منیب کو، مگر اس بات کا جواب نہیں دیا کہ فل کورٹ کیوں نہیں بلایا گیا۔ ناظرین، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے دور میں اگر سب سے زیادہ کسی بات پر زور دیا تو وہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور بالادستی تھی اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار پارلیمنٹ سیشن سے نہ صرف خطاب کیا بلکہ آئین پاکستان کو اٹھا کر یہ ایوان بالادست بھی ہے اور سپریم بھی۔ اپنے اور اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ کے سائے کے بعد اس کتاب کا سایہ ہمارے سر پہ۔ یہ کتاب پاکستان کی پہچان ہے۔
17 जजों की अक्ल दानिश पर ऐवान की इज्तिमाई दानिश का प्रचार करने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच तश्कील दिया कि जिसने 12 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता फैसले को मुअत्तल करते हुए 9 मई के सिविलियन मुल्ज़िमान के फौजी अदालतों में ट्रायल की इस शर्त पर इजाज़त दे दी कि इन मुकदमात के हतमी फैसले जारी नहीं किए जाएंगे। अगरचे इस केस का फैसला अभी तक नहीं हुआ नाजरीन, मगर इस मुकदमे ने तहरीक इंसाफ और जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत के दरमियान खलीज को गहरा कर दिया और ये खलीज उस वक्त नफरत में तब्दील होती दिखाई दी जब 12 जनवरी 2024 को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 13 घंटों की समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील मंजूर करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके इंतखाबी निशान बल्ले से इस बिना पे महरूम कर दिया कि तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का कोई सबूत अदालत में जमा नहीं करा सकी। तवील समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ को मुतअद्दिद मौके फराहम किए गए कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से कोई सबूत अदालत में जमा करा दे, लेकिन वो ऐसा ना कर सकी, जिसके बाद मज़कूरा फैसला सुना दिया गया कि जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद तरीन तनकीद का सामना करना पड़ा, जो आज तक जारी है एंड विच शैल इनएविटेबली ऑलवेज फॉलो हिम। ये वो फैसला था कि जिसने तहरीक इंसाफ को अमली तौर पर इंतखाबी मैदान में से बाहर निकाल कर दिया और तमाम तर हैयत, क्रेडिबिलिटी एंड द नेचर ऑफ द वेरी इलेक्शंस जो हुए उनके ऊपर एक सवालिया निशान डाल दिया और उसके टिकट होल्डर्स, पीटीआई के टिकट होल्डर्स मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों के साथ मैदान में उतरते रहे। आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। पार्टी का निशान छीन लिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो भी पूरी कौम ने देखा। काजी फायज ईसा साहब एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया। इसमें कोई शक नहीं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इलेक्शंस करवाने में कामयाब हुए, लेकिन इन इलेक्शंस की हैयत, इनकी क्रेडिबिलिटी से ज़्यादा मुतासिर नहीं रहे। इस फैसले ने ना सिर्फ इलेक्शन डे पर असर डाला बल्कि 12 जनवरी के इस फैसले के नतीजे में तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गईं। तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और पार्लियामान में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आए, मगर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने की बजाय ये सीटें दीगर पार्टीज में माले गनीमत के तौर पर तकसीम कर दी। रिजर्व सीट्स उनको मिलेंगी, पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स इलेक्ट होके आएंगे, किसी और का हक नहीं है। ये रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की लॉ के अंदर ये सीटें हमें नहीं मिल सकती, न मिलनी चाहिए। इन सीटों के लिए जाके झोली फैला देना पीपीपी और पीएमएलएन का ये ऐन जमहूरी इक़दाम है। उनका इन सीटों में कोई हक नहीं। तहरीक इंसाफ अपनी जारहाना हिकमत अमली के तहत मखसूस नशिस्तों का केस फुल कोर्ट में लगवाने में कामयाब हुई और फिर 12 जुलाई को चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करने वाले 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 8-5 के अक्सरियती फैसले के जरिए यह करार दिया कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में जिन उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी करदा पार्टी टिकट जमा करवाए थे, उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से ही है और रहेगा और उन 39 अरकान को आज़ाद उम्मीदवार ख्याल नहीं किया जाएगा, जबकि 41 उम्मीदवार 15 रोज के अंदर अंदर पीटीआई या किसी भी और जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। यह फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया कि जिसकी उनके अलावा 7 दीगर जज साहिबान ने हमायत की और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अक़लियती फैसले का हिस्सा रहे। इस केस की समाअत के दौरान वाज़ेह तौर पर यह देखा जाता रहा कि फुल कोर्ट मुकम्मल तौर पर तकसीम था। इंडिपेंडेंटली आप क्यों नहीं आपने मांग लिया बैट? सब तो बैट नहीं मांग सकते। वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं है। 2 ऑप्शन है उसके पास, एक तो पार्टी सिंबल उसे मिलेगा, अगर पार्टी के पास ना हो तो प्रिस्क्राइब में से कोई भी उसे अलॉट हो सकता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है वो किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया जा सकता है। उनको कहा था भाई ये कर लो, कि क्यों नहीं कर रहे हो, अब इलेक्शन कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो, अभी भी वक्त है। यू यूज वर्ड हम करना चाहते थे, हु आर यू? आई एम रिप्रेजेंटिंग एवरी मेंबर ऑफ सुन्नी। I think on the lighter side, right now you are हम ख्यालीज। इसी तरह एक और केस जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के टेन्योर में जेर बहस रहा वो नैब तरमीम का वो केस था कि जिसकी अपील पर जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच ने नैब कानून में की गई तरमीम को मंजूर कर लिया और ये वही केस था कि जिसमें इमरान खान अदालत के सामने वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। नाजरीन, रिजर्व सीटों के फैसले तो तहरीक इंसाफ के हक में आ ही गया था, लेकिन अदालत अमली तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम दिखाई दी। एक वो अदालत की जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे थे और एक वो दिखाई दी कि जिसके सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह दिख रहे थे। तफसीली फैसले के इजरा से कबल ही फुल कोर्ट में शरीक 2 जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अपने इख्तलाफी नोट में ये लिख दिया कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर अमल दरामद का पाबंदी नहीं है। इस इख्तलाफी नोट के जवाब में अक्सरियती फैसला कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया था, उन्होंने अपने फैसले का दिफा करते हुए जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को
चार्ज शीट किया इन द डिटेल जजमेंट और फिर जस्टिस काजी फायज ईसा ने रवां हफ्ते अपने इख्तलाफी नोट में जस्टिस मंसूर अली शाह के अक्सरियती फैसले को इस तरह से तनकीद का निशाना बनाया कि जिसके बारे में माहिरीन की बड़ी वाज़ेह राय है कि ऐसा करने से जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने में बहुत बड़ी रुकावट डाली है. इट वॉज एन ऑल आउट चार्ज शीट फॉर अ मैन हु वॉज बीइंग कंसिडर्ड टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कंट्री. जहां चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर गुज़िश्ता 1 साल 8 माह तहरीक इंसाफ मुसलसल उन्हें हदफ तनकीद बनाती रही है, लेकिन वो किसी बेंच से अपने आप को रिक्यूज़ नहीं करते रहे. जहन में रखिएगा, वाज़ेह रहे जस्टिस गुलजार साहब का ऑर्डर इन प्लेस था जहां जस्टिस काजी फायज ईसा को तहरीक इंसाफ के केसेस नहीं सुनने, उसमें तहरीर था, लेकिन बहरहाल ही कंटिन्यू टू हेयर द केसेस. कुछ इकदामात ऐसे भी थे कि जिन्हें अक्रॉस द बोर्ड सराहा गया, अप्रिशिएट किया गया. मिसाल के तौर पे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में सुने जाने वाले केसेस की लाइव कवरेज. सिर्फ इस एक इकदाम ने मुल्क की करोड़ों अवाम को यह समझने में मदद फराम की कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करती है. ये तो दिखाना होगा कि इसने ये गैर आईनी चीज की है, तब मैं अपने इख्तियार इस्तेमाल करूंगा उसके खिलाफ. Are you want us to take judicial notice of this fact? No. हम आपको आइन से अपने दूर रखना चाह रहे थे. इसमें लिखा है कि चेयरमैन ऑफ द पार्टी shall be elected by direct secret ballot of the members. कब तक हम माजी की गलतियों को दोहराएंगे? भाई माफी मांगने की बात दूर की, तस्लीम तो कोई कर लेना अपनी गलतियां. हम इसमें गुनाहगार हैं. चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने साबिक आमिर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ना सिर्फ फैसले को बरकरार रखते हुए लाहौर हाई कोर्ट के फैसला कलअदम करार दे दिया, इसी तरह 9 जुलाई 2024 को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में समाअत करने वाले 9 रुकनी बेंच ने जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पर तफसीली फैसले में अपनी राय देते हुए यह कहा कि साबिक वजीर आजम के मुकदमे में आईनी और कानूनी ज़ाब्ते पूरे नहीं किए गए, ना ही जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक दिया गया और मार्शल लॉ अदवार में अदालतें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर पाईं. ये फैसला सुनकर जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी अदालत में ही आबदीदा हो गए. Our opinion is that the late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial, and it was not in accordance with the Constitution requirement of due process. We did not find that the fair trial and due process requirements were met. This court cannot reappraise the evidence and undo the decision of the case. इन फैसलों के अलावा आर्टिकल 63 नजरसानी अपील के फैसले कि जिसको माहिरीन की एक तबके ने ज़मीरों की मंडी लगाने से ताबीर किया, तो वहीं एक बड़े तबके ने इस फैसले को सराहते हुए ये कहा कि यह फैसला 100% दुरुस्त है क्योंकि इब्तदाई फैसले में आइन को रीराइट कर दिया गया था. नाज़रीन, 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63 नजरसानी अपील मंजूर करते हुए मुनर्रिफ अरकान का वोट शुमार ना करने का फैसला कलअदम करार दे दिया और फिर यही फैसला रवां हफ्ते 26वीं आईनी तरमीम पास करवाने में एक अहम अंसर के तौर पर इस्तेमाल किया गया. द टाइमिंग वॉज एवरीथिंग. चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा क्या लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं? शायद मौरख का इंतजार ना करना पड़े. लोग अपना जहन बना चुके हैं और आज की सियासत इसका मुंह बोलता सबूत भी है. लेकिन जहां जस्टिस बंदयाल मखसूस बेंचों से काम लेते रहे, वहीं जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी सुप्रीम कोर्ट को लीड और मुत्तहिद रखने में नाकाम दिखाई दिए. जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा ने अपने ही चीफ जस्टिस साहिबान को भी गाहे बगाहे आड़े हाथों लिया, जिनमें चीफ जस्टिस साकिर निसार, आसिफ सईद खोसा, उमर अता बंदयाल शामिल थे. अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के बारे में रिमार्क्स दिए कि उन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है. इसी तरह उनके इख्तलाफात बाकी चीफ जस्टिस साहिबान से भी रहे कि जिनका इजहार वो अक्सर करते नजर आए, कभी खतो कताबत में, कभी फैसलों में. नाक़दीन का यह मानना है कि जनाब काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के अंदर इख्तलाफी नुक्ता नज़र को बर्दाश्त ही नहीं करते थे, चाहे फिर वो नुक्ता नज़र किसी सीनियर वकील की तरफ से ही क्यों ना हो या किसी साथी जस्टिस की तरफ से. इस रवैये से सुप्रीम कोर्ट मजीद मुनकसिम और कमज़ोर हुई, जिसकी वाज़ेह मिसाल ये रही कि वाहिद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं आप कि जिनकी रुखसती से कबल सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस बनने के अहल थे या तो वो घर भेज दिए गए या फिर सुपरसीड हो गए. नाक़दीन, इसकी बड़ी वजह जनाब काजी फायज ईसा से अहम सियासी नौइयत के मुकदमात में फैसलों से इख्तलाफ समझते हैं. आपका रुखसती से कबल मखसूस नशिस्तों के केस में 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट भी कानूनी माहिरीन और साथी जजेस के लिए शौक से कम नहीं. आप अपने ही साथी जजेस के अक्सरियती फैसले के खिलाफ अक़लियती जज होने के बावजूद लिख रहे हैं कि अक्सरियती फैसला अदालती हुक्म नहीं माना जा सकता, हालांकि यह फैसला बतौर बेंच के सरबरा आपने खुद पढ़कर सुनाया था. नाक़दीन के मुताबिक वो जाते हुए भी इलेक्शन कमीशन को शे दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं.
ناقدین یہ بھی الزام لگاتے رہے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگا کر دوسری جماعتوں کو نوازا، جس کی مثالیں تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھیننا، الیکشن میں عدالتی عملے کی بجائے بیوروکریسی کی تعیناتی، الیکشن پڑتال میں عدم دلچسپی، مخصوص نشستوں کے کیسز وغیرہ ہیں۔ جناب قاضی فائز عیسیٰ ایک طرف ہمیشہ عدلیہ کی آزادی کا پرچار کرتے نظر آئے۔ He has a whole legacy behind him۔ چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد بات کریں گے قاضی صاحب ایک تقسیم شدہ منقسم عدالت یا ایک مضبوط عدالت چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے سینئر قانون دان اور آئینی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں۔ اعتزاز صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائے دیجیے گا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، ایک عہد تمام ہوا جاتا ہے۔ واٹ سٹارٹڈ ایز اے پرو کانسٹیٹیوشنل پرو پیپل جج، یہ اپنی اینڈنگ یا اختتام اپنا کریئر کا کس طرح سے کر رہے ہیں؟ اس میں بہت فرق ہے اور اس میں بہت ڈراپ ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جب یہ ادھر تھے کوئٹہ ہائی کورٹ میں بھی تو ان کا ایک وہاں بھی نام بنا تھا، انہوں نے کچھ بڑی آزادانہ اور بے باکانہ ججمنٹس دی تھیں، اور اس میں نظر آتا تھا کہ انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس ہے اور یہ ایز این انڈیپینڈنٹ مائنڈ۔ سپریم کورٹ میں آ کے 2-3 ججمنٹس کے بعد سے یہ بہت سمجھے گئے کہ یہ ڈٹ جانے والے ہیں، اپنی شناخت رکھتے ہیں، اپنی ایک لیگسی، ایک وراثت چھوڑ کے جائیں گے، ایک بھرپور اور مکمل طور پہ پر اعتماد جج اور پھر چیف جسٹس ہوں گے۔ اعتزاز صاحب، بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے دیٹ اسٹرکٹلی اسپیکنگ قاضی فائز عیسیٰ نے کبھی لا، قانون، the word of the constitution سے کبھی انحراف نہیں کیا۔ You can argue that جو روح ہے اس آئین کی، the spirit of the constitution, he doesn't delve into that, but he strictly adheres to the law. You cannot say today کہ کوئی unconstitutional یا law کو نہیں دیکھا، جیسے ری رائٹنگ آف the constitution کی بات ہو جاتی ہے 63 کا جو اوریجنل فیصلہ آیا، so on and so forth, but ٹیکنیکلی بڑے ساؤنڈ رہے۔ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں کرتا۔ He had a blind spot and that was one political party. اس کے بارے میں ان کو کہا گیا کئی دفعہ کہ آپ نہ بیٹھیں۔ اس کیس میں یہ کانسٹیٹیوشن کو کے لیٹر کو اگر فالو کرنا ہے نا، تو کانسٹیٹیوشن کا لیٹر اینڈ اسپرٹ ہے کہ جوڈیشری صرف انڈیپینڈنٹ نہ ہو بلکہ امپارشل ہو۔ اور سر وہ اصول تھے جس کے تحت وہ تب ان دنوں میں اپنے چیمبر تک محدود رہے، بعد میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا، انہوں نے اپنی تمام تر اختیارات جو ہیں وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کی نظر کر دیے، 3 رکنی کمیٹی بیٹھی اور بعد ازاں ایک آرڈیننس آئی اور وہ ریورس ہو گیا، پھر اس کے اوپر فل کورٹ نہ بنانا، اور ہم نے ایک نیا ایک سلسلہ دیکھا کہ خط و کتابت بیک اینڈ فورتھ ہو رہی ہے چیف جسٹس اور سینئر پیونی جج کے درمیان، اور پھر 3rd سینئر موسٹ جج جسٹس منیب بھی بیچ میں آئے، یعنی کہ ایک حیرت کی کیفیت تھی کہ کس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے۔ انہوں نے جس طرح چارٹ شیٹ کیا جسٹس منیب کو، جسٹس منصور کو، ابھی حالیہ دنوں میں اپنے ڈسینٹنگ نوٹ میں ان کو آئین کی کو سبسروینٹ رکھنے کا الزام بھی لگا دیا، حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ریزرو سیٹس کا جو فیصلہ ہے اس کو نہیں، اس کے اوپر عمل درآمد کی ضرورت، یہ حتمی فیصلہ نہیں میں مانتا۔ مگر سر یہ اس لیول تک ٹاکسک سچویشن سپریم کورٹ میں جو بن گئی ہے، کیا یہ اس کی ذمہ داری سب کو قبول کرنی چاہیے، کسی ایک پہ ہے؟ میں نے یہ 5 سال سے کہہ رہا ہوں یا 6 سال سے کہ سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑی درار پڑ رہی ہے، اس کو کچھ حل کریں اس کا، ورنہ یہ جا کے پھٹے گی اور یہ دیوار ٹوٹے گی۔ یہ درار بہت سنگین ہے۔ بہرحال لوگوں اب آپ کو یہ سلسلہ تھمتے دکھائی دے رہا ہے جو سیاہ افریدی صاحب نے جب اپنا عہدہ قبول کر لیا ہے، جسٹس اگلا آئینی ہیڈ بننا ہے، کسی اور کو سربراہ بننا ہے، اس کا پتہ نہیں اب منصور علی شاہ صاحب کو بناتے ہیں، کسے بناتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے یہ تقسیم کم ہوئے گی آنے والے دنوں میں؟ نہیں، میرا خیال ہے بڑھے گی،
یہ بڑھے گی, یہ اندر خانے رہے گی شاید, آئی ہوپ سو, زیادہ باہر نہ آئے, لیکن یہ بڑھے گی. اور اس کی ایک آپ دیکھنا, یہ ریت ہی نہیں ہے کہ آپ چیف جسٹس کے ایک دیوار کے اس طرف چیف جسٹس ہے, ادھر آپ کا کمرہ, اور آپ بجائے یہ کہ اس کو چیف عمر عطا بندیال کے ساتھ خاص کر انہوں نے کیا, بجائے یہ کہ آپ جا کے کہیں چیف جسٹس صاحب یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے, یا وہ رائٹلی یہ اپنا یہ اس کو خط لکھ رہے ہیں. اور مختصراً اگر میں آپ سے پوچھوں کہ while he is about to retire, ان کی لیگسی کو آپ کس طرح سم اپ کریں گے مختصراً؟ لیگسی اس کی بہت اچھی ہونی تھی, اور لیگسی اب اس کی بڑی وہ ہوگی کہ کانسپریٹوریل اینڈ ویک. مطلب ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, آپ کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کے یہ سپریم کورٹ نے, میں سمجھتا ہوں جتنی نرمی یہ پچھلے 2-3-4 چیف جسٹسز نے دکھائی ہے, اب وہ ان کو میں کہتا ہوں ان کو اپنی طاقت کا احساس نہیں, ججز کو, یہ ایک ہو جائیں اور یہ دے ہیو اونلی ٹو لیجیٹمائز اور ڈی لیجیٹمائز, کوئی ان کا کچھ نہیں کر سکتا. یہ اگر خواجہ آصف کو, شہباز شریف کو سمن کر لیتے فار کنٹیمپٹ, جس قسم کی انہوں نے تقریریں کی ہوئی ہیں, اور ان کو کنٹیمپٹ کے لیے لے آتے, وہ آتے نہ آتے, مجھے لوگ کہتے ہیں وہ نہ آتے, میں کہتا نہ آتے, پھر انہوں تو سمن کرتے نہ آتے, تیسری دفعہ نوٹس کہتے پہنچ گیا ہے, ان کو معلوم ہے, اخباروں میں بھی آ رہا ہے, وی convict them for contempt and sentence them till the rising of the court, اگر وہ آ بھی جاتے تو. اور اس سے جب خواجہ آصف کو یہ پتہ لگتا کہ یہ میری صرف کنٹیمپٹ میں سزا نہیں ہے جو کہ فارغ ہو گیا, یوسف رضا گیلانی was convicted of contempt and sentenced to till the rising of the court. Yes, yes. اور سر اسی کے تو خلاف اتنی بھرپور تقاریر ہوئی کہ عدلیہ کا رائٹ نہیں ہے کہ منتخب وزراء اعظم کو گھر بھیجنے چلتے ہیں, کبھی خط نہ لکھنے پہ, کبھی پینما کے اوپر عوام کے نمائندگان کو بے توقیر کرتے ہیں اس طرح. اسی کے اوپر تو آپ نے وہ جوش و ولولہ دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے شعر بھی پڑھ دیا. سو دس از اس کی تشریح سوورنٹی آف دا پارلیمنٹ سے تعبیر کی جا رہی ہے سر, مگر اب وہ اس سوورنٹی کے چکر میں اوور ریچ عدلیہ کے پر کاٹتے ہوئے ہو گئی ہے. دیٹ ریمینز ٹو بی سین سر. بہت بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. دیٹس اٹ فار ٹونائٹ. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.